اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں اللہ نے مجھے اور آپ کو آج پھر موقع دیا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی اگلی آیات، باہر سے بند کرو، جلدی کرو، پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، عطا کیا ہے اللہ نے، پڑھنے کی سعادت ملی ہے۔ پچھلے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو شروع کی گئی تھی، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سنایا گیا ہے، اور ان کے صدقے سے پھر یہ پوری کائنات میں ہر شخص کو قرآن کی طرف سے پہنچا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ بنا، اور اس میں بہت ساری جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ بیان کی گئیں۔ پچھلے درس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، اور جادوگروں کو آپ نے شکست دی، اور وہ جادوگر سارے ایمان لے آئے، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، آج اس سے اگلی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، جو آیت نمبر 52 سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنْ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ گفتگو بڑی ترتیب کے ساتھ چلتی ہوئی آگے جاتی ہے، اور آیت نمبر 68 تک چلتی ہے، اور یہاں تک یہ گفتگو ختم کرنے کے بعد دوسرے نبی کا قصہ شروع ہوتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو 68 آیات تک کا ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اس سے آگے پھر اگلے نبی کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اب جب کہ جادوگر شکست کھا چکے تھے
اور فرعون کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اس کا ملک بچنے والا نہیں ہے، لہذا وہ بھی آخری وار کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے مٹایا جائے اور ان کے جو تابع فرمان ہیں انہیں بھی شکست دی جائے۔ تو اللہ نے بھی کمال کیا، ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ تو یہ کہا گیا کہ آپ یوں کریں کہ آپ بنی اسرائیل کو اکٹھا کریں، اور اب ایک ہی حل ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جائیں، اور پورا اس پہ اہتمام کریں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ بنے کہ کسی طرح سے اس کی خبر ہو کسی کو۔ تو ایسا ہی کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور یوں یہ قافلہ مصر سے رات کے اندھیرے میں نکل گیا۔ جب اب رات کے اندھیرے میں نکلے تو اب رات کا اندھیرا اتنا شدید تھا کہ راستہ سمجھ نہ آئے، کبھی دائیں مڑیں کبھی بائیں مڑیں، کبھی رک جائیں کبھی چل پڑیں، سمجھ نہ آئے کہ راستہ اصل کدھر کو ہے۔ تو آپ حیران ہو رہے تھے کہ مجھے راستہ کیوں نہیں مل رہا۔ تو آپ کے ہی متبعین میں سے ایک نے آپ کو یاد کروایا کہ حضور ذرا یاد کیجئے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل مجھے یاد آ گیا کہ ان کا تابوت بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو پوچھا کہ بتاؤ پھر کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے تاکہ اس میں سے تابوت نکالا جائے۔ تو سب نے کہا کہ وہ تو کئی سو سال پہلے وصال کر گئے، تو اب تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ تو آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کسی کو تو علم ہوگا۔ تو ایک بوڑھی عورت کا پتہ چلا کہ وہ ایسی خاتون ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ تو آپ اس کے پاس گئے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات آگے عرض کروں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرابی حاضر ہوا، اور اس نے آ کے حضور سے ایک مطالبہ کر دیا۔ اس نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بڑے ہی فیاض ہیں، بڑے ہی سخی ہیں، تو کرم فرمائیں، مجھے لمبا سفر کرنا ہے، تو میں نے جانا ہے تو مجھے ایک اونٹ دیا جائے۔ تو آقا اسلام مسکرائے، فرمایا یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اسے اونٹ دے دو۔ وہ اونٹ دے دیا گیا۔ تو وہ جانے لگا تو پھر رک گیا، قریب آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسا کریں، مجھے جو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے لکڑی کا جس میں آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے وہ بھی دے دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ اسے وہ کجاوا بھی دے دو۔ اور جب کجاوا دیا تو فرمایا اچھا اور بھی تیری کوئی حاجت ہے تو وہ بھی مانگ۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اونٹ بھی لے لیا، کجاوا بھی لے لیا۔ کہنے لگا اچھا اور دینا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں اور مانگ۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے آنے جانے کے پیسے بھی دے دیں، راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو حضور اسلام نے وہ بھی عطا کر دیے۔ جب وہ دیے تو اب وہ بڑا خوش ہوا، بہت ہی خوش ہوا۔ تو جب دے دیے تو فرمایا کہ تمہیں اونٹ بھی دیا، کجاوا بھی دیا، آنے جانے کا مال بھی دے دیا، خرچہ بھی دے دیا، مزید بھی اگر تجھے کوئی حاجت ہے تو اور مانگ۔ اور جب یہ کہا نا تو وہ کہنے لگا جی نہیں مجھے اب کوئی حاجت نہیں ہے، بس مجھے اب جانا ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اے شخص تو موسیٰ کی بڑھیا سے بھی عجیب نکلا، تو اس موسیٰ کی بڑھیا سے بھی عجیب نکلا، وہ تجھ سے اچھی تھی۔
تو صحابہ نے جب حضور سے یہ سنا تو وہ تو خیر چلا گیا، لیکن صحابہ نے حضور کو گھیرا ڈال لیا. فرمایا حضور ہم نے بھی آپ سے سنا ہے کہ موسیٰ کی بڑھیا سے بھی تو عجیب نکلا. تو حضور یہ موسیٰ کی بڑھیا کا کون سا قصہ ہے، یہ وہ کون سا معاملہ ہے، یہ تو بتائیے. تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. کہ وہ بوڑھی عورت جسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم تھا، تو موسیٰ علیہ السلام چل کے اس کے پاس گئے اور اس سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں تو مجھے بتائے تاکہ میں قبر کھدواؤں اور اس میں سے تابوت نکالوں اور ان کو ساتھ لے جاؤں. تو کہنے لگی موسیٰ بہت بڑی خبر ہے، مفت میں نہیں دوں گی، اتنی آسانی سے نہیں دوں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی آسانی سے اتنا بڑا تمہیں راز دے دوں. تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو مانگو، پھر کیا تمہارا معاوضہ ہے، اس کی قبر کا کیا معاوضہ لوگی. تو وہ کہنے لگی کہ کم از کم مجھے جنت میں تمہارے ساتھ والا گھر چاہیے. نہیں چھوٹی سبحان اللہ، ذرا مل کے بولو نا، سوچ کی بلندی ہوتی ہے نا. جنت میں آپ کے ساتھ والا گھر چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش ہو گئے کیونکہ مطالبہ بہت بڑا تھا. اور آپ نے کہا بھی کہ اے بڑھیا تو غور کر لے، تو نے کیا مانگ لیا. نبیوں کے ساتھ والا گھر، بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، بہت بڑی سوسائٹی ہے نا جہاں نبی رہیں گے، اور وہاں نبیوں کے ساتھ والا گھر مانگ لیا. مشکل ہے، کوئی اور شاید پوچھ. کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں دینا چاہتے تو وہ دروازہ ہے، میں بھی نہیں بتاؤں گی. تو اللہ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی. فرمایا جو یہ کہتی ہے مان لیجئے اور کہیے کہ دیتا ہوں. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، ٹھیک ہے وعدہ رہا، میرے ساتھ والا گھر تیرا، اب بتا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں. تو اس نے پھر آپ کو جب وہ خبر دی، آپ وہاں پہنچے، وہ قبر کھودی گئی، اس میں سے یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بزرگ کہہ دینا کہ کچھ مانگ لو تو پھر ذرا دھیان سے بولو، پھر ذرا دھیان کرنا، پھر اپنی زندگی کو ضائع نہ کر بیٹھنا. ایسے مواقع زندگی میں کبھی کبھی ملتے ہیں کہ کوئی اللہ والا تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ. تو ہم چونکہ دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، لہذا ہماری سوچ زیادہ سے زیادہ دنیا داری کی طرف رہتی ہے. ہماری خوابوں میں بھی ایسی دعائیں اور ایسی سوچیں نہیں ہوتی جو اللہ والے مانگتے ہیں. اور جو اللہ والوں کی جو دعاؤں کا انداز ہے وہ تو ہمیں نصیب ہی نہیں ہے. مر گئے روٹی کے پیچھے سارے، اور روٹی پھر پوری نہ ہوئی. مر گئے بچوں کے پیچھے ہی، مر گئے بیوی بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے اور پھر بھی نہیں سنبھلے، اور ساری زندگی اسی طرح گزر گئی، اور آخر میں جاتے ہوئے بھی کہہ گئے یار ابھی بہت کچھ کرنا تھا، کر ہی نہیں سکا. تو ہم لوگوں کے ارادے اور ہم لوگوں کی دعائیں یہ مناسب نہیں ہوتی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تو اس بڑھیا جیسا بھی نہیں ہے. میں نے 3 بار تجھ سے کہا، بلکہ اس دوران مجھے ایک بات فراموش ہو گئی، مجھے بھی یاد آئی. جب اس نے پہلی بار حضور سے مطالبہ کیا نا کہ اونٹ دیجئے، تو حضور نے جب اونٹ دے دیا تو ساتھ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اونٹ تجھے دیا ہے اور بھی کچھ مانگ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے سن لیا حضور سے کہ حضور نے کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اور بھی کچھ مانگ. تو آپ فرماتے ہیں کاش میں اس کی جگہ ہوتا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور میں اس وقت حضور سے، حضور کچھ چاہ رہے تھے وہ مانگتا میں ان سے. خیر جب اس نے دوسری بار کجاوا مانگا تو آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں خود اس شخص کو ذرا ایک کونے میں لے جاؤں اور اس کے کان میں کچھ بتاؤں کہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی حضور تجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اور مانگ، تو تجھے پتہ ہی نہیں. تو یہ ہمارا حال ہے. تو خیر وہ تابوت جب ساتھ لے لیا تو راستہ نظر آ گیا، اور یوں یہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا. آپ مجھ سے ابھی جو سن رہے ہیں
اور یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں جس پہ آج بھی پوری دنیا کے تحقیق کرنے والے جب اس واقعے پہ آتے ہیں کہ جہاں اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ لکھا سورہ شعراء کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طرح کا وہ معاملہ بنا، اس پہ آج بھی تحقیق کرنے والے حیران ہیں کہ یہ کس طرح واقعہ پیش آیا۔ لیکن قرآن نے چونکہ اسے لکھا ہے اور یہ سچ ہے جو ہوا کہ جب آپ آگے نکلے تو راستے میں اب دریائے نیل اپنی پوری تند و تیز موجوں کے ساتھ حائل ہے، اور قرآن گواہ ہے، قرآن اس پہ موجود ہے۔ میں وہ آیات پڑھتا ہوں تاکہ جب آپ کبھی زندگی میں ان آیات کو پڑھیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے مرکز مجددیہ میں سے سنا تھا۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، یاد آ جائے نا، ذہن میں آ جائے اللہ۔ اور پھر جب یہ آگے نکلے تو اللہ نے کیا خوبصورت وہ منظر قرآن میں تراشا ہے۔ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اور جب یہ لوگ دریا کے کنارے پہنچ گئے تو دونوں گروہ بھی پیچھے موجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا گروہ بھی ہے پیچھے، فرعون کا گروہ بھی آ گیا ہے، اور یہ پوچھا کرتے ہوئے دریا کے کنارے تک پہنچ گئے۔ تو اب دیکھیے جب یہ کہا تو سارے چلانے لگے، ہائے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ تو کام خراب ہو گیا ہے، کیونکہ پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، اور وہ تلواروں کے ساتھ لیس ہیں۔ انہوں نے تو ہماری تکہ بوٹی بنا دینی ہے اس وقت جو حالت ہے، اس وقت وہ جتنے غصے میں، تو ہم تو پکڑ لیے گئے اللہ۔ اب یہاں لفظ دیکھیے گا، قالا، حضرت موسیٰ فرمانے لگے، کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبان سے کیا نکلا ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہاں رکیے، یہاں رکیے، پھر سنیے، انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر رکیے، ذرا غور کیجئے، ذرا لفظوں پہ آئیے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ پھر سنیے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب آئیے غار ثور کے اندر، غار ثور میں آئے ذرا، وہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور کے اندر، کفار بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، پیچھے دیوار ہے، پتھر کی دیوار ہے، اور سامنے دروازہ ہے غار ثور کا، اور پیچھے کفار ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صرف اپنے پاؤں کی طرف جھک کے دیکھ لیتے تو ہمیں پا لیتے، اور وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ جان کو لینے کا ارادہ کر کے آئے ہوئے تھے، اور کوئی بھی کسی کا ارادہ نہیں تھا کہ چھوڑے گا کچھ۔ حضرت ابوبکر جانتے تھے کہ آج اس کے بعد صرف یہی ہوگا کہ ہمیں قتل کر دیں گے اور ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ غم کے آثار پیدا ہو گئے، غمگین ہو گئے، کیونکہ پاس کچھ نہ تھا، زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ جو ہے وہ کچھ مقابلہ ہو جاتا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ جب غم کے آثار پیدا ہوئے تو حضور اسلام نے پوچھ لیا، ابوبکر کیا مسئلہ ہے، تمہیں غم کیوں ہے، تمہارے چہرے پہ غمگین آثار دیکھ رہا ہوں۔ یہ سوال بنتا ہے کہ جب سامنے لشکر موجود ہے اور قتل کرنے والے پہنچ چکے ہیں تو کیا یہ سوال بنتا ہے کہ آپ غمگین کیوں ہیں؟ لیکن حضور نے کیا، فرمایا کہ ابوبکر کیوں غمگین ہے؟ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے، حضور خدا کی قسم اپنی جان کا غم نہیں ہے، میری جان جاتی ہے جائے، پہلے سے ہی قربان ہے آپ پہ، لیکن حضور آپ کی جان جانے کا اور آپ کی جان پہ تکلیف آنے کا غم ہو رہا ہے کہ حالت ایسی آ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بچیں گے ہم۔ تو آقا اسلام نے اس وقت بھی فرمایا، لا تحزن، غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا،
اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں کیا ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے. پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، رب کو بعد میں پیش کیا ہے. یہی فرق ہے کلیم میں اور حبیب میں. حبیب نے پہلے اللہ کو پیش کیا ہے، پھر اپنے آپ کو پیش کیا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہاں کہا جا رہا ہے میرے ساتھ میرا رب ہے، وہاں کہا ہے اللہ معنا. اللہ پہلے ہے، ہم بعد میں ہیں. حضرت موسیٰ اپنی ذات کو پہلے لے آئے، اللہ کو بعد میں رکھا. حضور نے اللہ کو پہلے رکھا. مل کے کہو سبحان اللہ. اپنی ذات کو بعد میں رکھا. تو یہ فرق ہوتا ہے. خیر یہ بڑے باریک دماغ لوگوں کی بات ہے، موٹے دماغ میں جانی نہیں، سمجھ ہی کو نہیں آنی اس کو. یہ بات کیا کی گئی؟ اللہ. خیر میں ایک بات کر دوں کہ جب یہ کہا نا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو حضرت اکبر فرمانے کہ حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر وہ اندر آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالکل دیوار کے ساتھ آپ کی ٹیک تھی. کبھی آپ غار ثور جائیں انشاءاللہ، کہیں ذرا سارے غار ثور جائیں تو دیوار آپ کو نظر آئے گی غار ثور کی. اس کے ساتھ آپ کی ٹیک تھی اور پیچھے دیوار تھی. تو آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ابو بکر اگر وہ اندر آئیں گے تو ہم یہاں پیچھے سے نکل جائیں گے. جو یہ حضور نے یوں کیا نا، پیچھے سے ساری دیوار ختم ہو گئی، رستہ کھل گیا، دور تک منظر نظر آنے لگا. فرمایا ابو بکر ہم پیچھے سے نکل جائیں گے، اگر وہ اندر آ گئے تو پیچھے چلے جائیں. تو یہ ہے میرا رسول. میں کہو نا سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول کا انداز ہے. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور رہنمائی فرمائے گا، تو آپ نے اپنے عصا کو، جو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، فرمایا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کر دی کہ اس ڈنڈے کو پانی پہ مار دو. اب ڈنڈے کو پانی پہ مار دیا گیا. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر پھٹ گیا. نہیں یار آپ نا ذرا بولتے نہیں ہیں، الفاظ قرآن نہیں ہے بھائی، بولو ذرا بولو نا. سمندر، ذرا بول دو سمندر، پھر بولو سمندر پھٹ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ جب چاہے سمندر بھی پھاڑ دے تو تیرے 2 وقت کے حالات وہ کیوں نہیں بدل سکتا؟ وہ تیری 2 دن کی زندگی کو بدل نہیں سکتا کیا؟ وہ تیرے حالات کو ایک چشم زدن کے اندر کیا بدل نہیں سکتا؟ اگر تمہارا ایمان ہے کہ وہ سمندر پھاڑ سکتا ہے، سمندر چھوٹی چیز ہوتا ہے کیا؟ اللہ. فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. دونوں طرف پہاڑ کی طرح پانی کھڑا. اللہ. اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لفظ تو آپ نے پڑھ لیے قرآن کے، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا مارا تو اللہ نے اس میں سے 12 رستے بنائے. سمندر کے اندر بولو 12 رستے بن گئے. اور 12 رستے، کیونکہ آپ کی جو قوم تھی اس کے 12 قبیلے تھے، لہذا 12 قبیلوں کے لیے 12 رستے بن گئے. اور درمیان میں چھوٹی چھوٹی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور ان کے درمیان بھی پانی کے روشن دان بن گئے. پانی کے روشن دان، تاکہ لوگ جب گزر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو دیکھیں کہ وہ میرا بھائی بھی جا رہا ہے، وہ میرا چچا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو روشن دانوں میں سے دیکھتے ہوئے گزر. اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ نیچے والی جو زمین ہے اسے خشک کر دیا جائے. اور اسی وقت ہوا چلی اور اس نے نیچے سمندر کی جو زمین تھی اسے خشک کر دی. اور یوں وہ 80,000 کے قریب لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ اس بنائے ہوئے رستے میں سے گزرتے گئے. اللہ. بلکہ ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی تھیں، ان کے ساتھ ان کے جانور بھی تھے، وہ بھی گزرتے گئے. سمندر کھڑا رہا. اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضور کو خبر دی کہ حضور جب وہ سمندر پھٹا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پھاڑ دیا. اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی پوری لاکھوں سال کی زندگی میں ایسا کبھی منظر نہیں دیکھا تھا کہ
کہ اتنا بڑا سمندر کسی شخص کے صرف ایک ڈنڈا مارنے سے وہ پانی اس طرح پھٹ جائے اور اس طرح دیواریں کھڑی ہو جائیں. حضور میں نے وہ کبھی منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن خدا کی قسم میرے دل میں اس وقت یہ آیا تھا کہ شاید یہ منظر کبھی اس کے بعد کبھی نہ دیکھ پاؤں. لیکن جب آپ کی زندگی میں میں نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، آہا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ آپ کی صرف انگلی ہلی تھی اور اس انگلی نے سورج کو عصر کے مقام پہ واپس لے آئے. فرمایا میں نے جب وہ منظر دیکھا تو مجھے وہ سمندر ہی بھول گیا کہ اللہ کا محبوب کیا کر سکتا ہے. اللہ تو آپ کی جو انگلی نے سورج کو پلٹایا ہے حضور، میری نظر میں وہ منظر نہ کبھی دیکھوں گا نہ کوئی دکھا سکتا ہے. اللہ، یہ بہت بڑا معجزہ تھا. خیر جب یہ نکل گئے تو پیچھے سے وہ فوج بھی پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ پانی میں رستے بنے ہوئے. تو اب اللہ یہی چاہتا تھا کہ یہ بنے رہیں اور یہ اسی دھوکے میں آ جائیں کہ ہم بھی گزر جائیں گے، اگر یہ گزر سکتا ہے تو ہم بھی گزر جائیں گے. اب اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو تھا ہی تھا، لیکن فرعون کی ہمت کی بھی داد دینی پڑے گی کہ اس نے اس وقت جو فیصلہ کیا، خیر فیصلہ تو غلط ہی تھا لیکن اس نے فیصلہ کر لیا. اس نے کہا دیکھی جائے گی، یہ تو موسیٰ کے لیے رستہ بنا ہے، میں بھی تیزی سے نکل جاؤں گا. اس نے حکم دے دیا کہ سارے کے سارے داخل ہو جاؤ سمندر کے اندر. اب پوری فوج جب سمندر میں داخل ہو گئی، یہ آخری پیچھے کھڑا تھا، اس کے آگے فوج تھی، یہ پیچھے تھا. فوج جب ساری اندر چلی گئی سمندر کے تو یہ اکیلا پیچھے کھڑا رہ گیا. اب سپاہیوں نے جب پیچھے سے مڑ کے دیکھا نا تو اس کو پھر غیرت آئی کہ یہ لوگ خود تو چلے گئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں. اس نے اپنے گھوڑے کو ہیڑ لگائی اور یہ بھی سمندر میں داخل ہو گیا. جو ہی یہ سمندر میں داخل ہوا، جب درمیان میں آیا تو آگے قرآن بیان کرتا ہے ہم نے حکم دیا سمندر کو کہ پانی کو مل جا آپس کے اندر. اب پانی مل جا، اور وہاں قرآن گواہ ہے وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَّن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. اور ہم نے قریب کر دیا وہاں دوسرے فریق کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ کو اور ان کے ہمراہیوں کو، اور پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فریق کو. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ پورے وہ سارے کے سارے تجھ کو احتشام کے ساتھ جو بڑا کر و فر کے ساتھ فوج لے کے آیا تھا، وہ پانی کی لہروں کے آگے اس طرح غرق ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اس کے آگے ایک اور جگہ بھی یہ واقعہ موجود ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، کبھی موقع آیا تو وہاں بھی بیان ہو جائے گا. لیکن یہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون غرق ہو رہا ہے سامنے پانی کے اندر، تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک لہر فرعون کو ان کے قریب لے آئی. موسیٰ کنارے کھڑے ہیں، لہر اس کو اٹھاتی ہوئی پاس لے آئی. موسیٰ نے دیکھا غرق ہو رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے اور منہ کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، مرنے کے قریب ہے. تو اس وقت موسیٰ تو خاموش رہے، کیونکہ آپ نے تو دعا مانگی ہوئی تھی کہ مجھے اس کی لاش چاہیے. آپ نے تو کوئی اس پہ رحم کی، کوئی اپیل نہیں کی، اور نہ ہی اس وقت اللہ سے کچھ کہا. لیکن اس بدبخت نے اس وقت زبان سے یہ کہا کہ اے موسیٰ سن، تو میرے قریب ہے، میں تیرے رب پہ ایمان لایا، میں تیرے رب پہ ایمان لایا. اللہ، تو جب یہ کہا نا کہ میں تیرے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ قرآن میں آگے خود فرماتا ہے کہ ہم نے دوسری دفعہ اسے یہ بولنے نہیں دیا. اسی وقت لہر کو حکم دیا کہ اس کو اتنا نیچے لے جا کہ اب یہ سمندر کی اوپر کی تہہ پہ نہ آنے پائے، اس سے پہلے کہ دوسری دفعہ یہ بولے اور ہمیں رحم آ جائے، اس پہ ہمیں اس پہ کرم کرنے کا انداز آ جائے، کیونکہ ہم رحیم بھی تو بڑے ہیں نا، ہم رحمان بھی تو ہیں نا. تو یہ دوسری بار بولا تو کہیں میرا رحم جاگ نہ جائے، اس کو نیچے لے جاتا ہے کہ اندر وہیں مار دے اسے. تو اس لہر نے جب حکم اللہ کا پایا تو دوبارہ سے ڈبو دیا، اور پھر اس کو سمندر نے دوبارہ نکالا نہیں جب تک اللہ نے نہیں چاہا. اللہ، تو یوں اللہ کا ایک بہت بڑا دشمن غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. یہاں میں اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا. وہ ایک علیحدہ قصہ ہے. ہمیں اصل میں اللہ بتانا کیا چاہتا ہے، اس واقعے کے پیچھے راز کیا ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ ہمیں اس طرح کی کہانیاں قرآن کیوں بیان کرتا ہے، اتنی ترتیب سے اور اتنی تفصیل سے بیان کر دیں کہ تمہیں جب بھی زندگی میں قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو ہر بار
اب یہ کوئی ایک بار تو نہیں کوئی پڑھتا ہوگا، بولو نا بھائی، پوری دنیا میں یہ قصہ پتہ نہیں کتنی بار روز پڑھا جاتا ہوگا، کتنے لاکھوں بار قرآن ایک دن میں ختم ہوتا ہے، اور جہاں جہاں ختم ہوتا ہے یہ قصہ پڑھا جاتا ہوگا، بولو نا بھائی، یہ قصہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہوگا، اور قرآن اسے دہراتا ہے، ہر جگہ دہراتا ہے، اسے سنو، اسے پڑھو کہ ہم نے کیا لکھا تھا کہ ہم نے غرق کر دیا اسے۔ تو اس میں جو ہم سب کے لیے بہت بڑی ہدایت چھپی ہے وہ یاد رکھو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، حالات کسی بھی پہنچ سے باہر ہی کیوں نہ ہو جائے، کیسی بھی زندگی تمہاری تلخ ہی کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ تیری زندگی کے سمندر کو بھی پھاڑ سکتا ہے، تیری زندگی کا یہ سمندر بھی پھٹ سکتا ہے، اور اس میں سے کامیابی کے راستے بن سکتے ہیں۔ اس پہ پورا ایمان رکھو، وہ بڑا کرم کرنے والا، وہ بڑا فضل کرنے والا، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے تاثیر چھین لے، کہ جب وہ چھری سے کاٹنے لگے تھے اپنے بیٹے کے گردن کو، تو اللہ نے چھری کو حکم دیا، خبردار تجھ سے کٹنے کی صلاحیت واپس لے جاتی ہے، کاٹنا نہیں اس کی گردن کو۔ اللہ، وہ چاہے تو ابراہیم کو، ابھی آگے بھی بات آئے گی، جب وہ آگ میں گرے تو اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ تیری تاثیر جلانے کی ہے، لیکن میں حکم دے رہا ہوں جلانے کی تاثیر ختم کر دے۔ تو یہ ناممکنات جو اللہ کرتا ہے، اسے اپنی زندگی میں انتظار کرو، ان ناممکنات کے لیے انتظار کرو اپنی زندگی کے اندر، اور اس طرح کی مایوسیاں اور اپنی زندگی کے اندر ایسا انداز بنا کے پریشان رہنا، اور ہر وقت جو ہے زندگی میں دکھی رہنا، غمگین رہنا، اور اپنے حالات کو لے کے اس حد تک پریشان رہنا کہ بس دن رات سوچ سوچ کے اور اپنے آپ کو ضائع کر دینا، یہ قرآن کا مضمون نہیں ہے۔ قرآن یہ نہیں چاہتا، قرآن تمہیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو مجھ پہ اعتماد رکھو، کہ چلو وہ تو نبی تھے، وہ تو نبی اور رسول تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے اگر تم بھی اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو ہم تمہارے لیے بھی رستے کھول سکتے ہیں۔ چلو چھوٹا دریا پھاڑ دیں گے تمہارے لیے، لیکن پھاڑیں گے تو صحیح تمہارے لیے۔ ایمان تو رکھو، اور پوری طرح سے ایک وہ لفظ جو حضرت موسیٰ نے بولے کہ جب کہا کہ ہم پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، اور پیچھے سے بھی موت، آگے بھی موت، تو فرمایا نہیں، میرا رب میری مدد کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ جملے اپنے ساتھ ساتھ رکھو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ذرا سارے بولو، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوتا مجھے، اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنی پلے باندھ کے رکھو۔ اور یہ بڑے بزرگوں کے اندر یہ بات بڑی، اعلیٰ بزرگوں میں یہ بات بڑی مقبول ہے، سنو، یہ بڑی مقبول بات ہے، بڑی مشہور ہے یہ بات بزرگوں کے اندر، کہ یہ جو یہ لفظ ہے نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ ہر تالے کی چابی ہے۔ جس تالے کو کھولنا چاہتے ہو یہ لفظ بولو، تمہاری زندگی کا وہ تالا کھلے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہمیں یقین ہی کوئی نہیں، تو جب یقین نہ ہو تو پھر زندگی اسی طرح رہتی۔ تو یہ خوبصورت واقعہ جو مجھے اور آپ کو پیش کیا گیا اور ہم سب نے اس کو پڑھا اور پیچھے ساری ترتیب بنائی گئی، یہ حضور اسلام کو سنا کے کتنی ڈھارس دی گئی ہوگی کہ اے محبوب، آپ میرے محبوب ہیں، وہ میرا کلیم تھا، وہ میرے کلیم تھے، ان کے لیے ہم نے اتنا کچھ کر دیا کہ 80,000 بندہ سمندر سے نکلوا دیا، تو آپ کے تو صحابہ بھی چند ہیں، ان کو ہم مکہ سے نکال کر جب مدینے لے جائیں گے نا تو دیکھیے گا شانیں کتنی بلند کرتا تیرے صحابہ، انہیں بھی ہم نکال لیں گے یہاں سے اور نکال کر مدینہ لے جائیں گے، اور پھر وہاں ان کی شانیں بلند ہوں گی، ان کی برکتیں، ان کی رحمتیں دنیا دیکھے گی۔ تو نبی آپ مایوس نہ ہو جائیے گا، اگر آپ میرے محبوب ہیں تو آپ کے ساتھ تو انداز اور ہوگا نا، آپ کے ساتھ معاملات اور ہوں گے۔ یہ کلیم تھے تو دیکھیے کتنی برکت دی ہے، کتنی رحمت کی ہے کہ کسی کو نقصان نہیں ہونے دیا، کوئی ایک بچہ بھی بنی اسرائیل کا ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس قوم سے بڑی محبت کی، پھر اللہ نے بڑی محبت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر لے کے ان کو جو ہے وہ نکلے، ملک شام کی طرف گئے، تو راستے میں صحرا آیا۔ سنو، بڑی لاڈلی قوم ہے۔ اب صحرا میں جب خیمے لگا دیے گئے
تو اللہ نے ان کے لیے رات کو نور کا ایک ستون اتار دیا جو صحرا میں ان کے لیے روشنی کرتا تھا. اور چونکہ صحرا بہت بڑا تھا، رستہ ملنا دشوار تھا، تو بہت لمبا عرصہ صحرا میں قیام کیا. اب اس لمبے عرصے کے اندر بنی اسرائیل کے جو بچے تھے انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اللہ نے انہیں میلا نہیں ہونے دیا. ہاں بولیے، وہ میلا نہیں ہونے دیا. پھر جو بچے بڑے ہوتے تھے ساتھ کپڑے بھی بڑے ہو جاتے تھے، کپڑے بھی بڑے ہوتے چلے جاتے. بچے بڑے ہو رہے ہیں اور کپڑے بڑے ہو رہے ہیں ساتھ. رات کو نور کا ستون اترتا اور پھر منو سلوا اتارا جاتا، اللہ کی طرف سے کھانے اترتے. اس قوم سے بڑی محبت کی اللہ نے، بنی اسرائیل سے بڑا پیار کیا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ تمہارے ساتھ بڑی محبت تھی مجھے، ہم نے کمال لطف و کرم تمہارے اوپر کیا جو اس سے پہلے کسی قوم کے اوپر نہیں کیا. لیکن ان ظالموں نے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے اور پھر دیگر نبی آئے تو یہ سارے کے سارے نبیوں سے برگشتہ ہو گئے. پھر نبیوں کو قتل کرنے لگے، نبیوں کو جو ہے وہ تکلیف دینا، نبیوں کو مار دینا، یہ تو ان کا وتیرہ. کئی ہزار نبی بنی اسرائیل میں آئے اور کئی ہزار قتل کر دیے ظالموں. پھر یہی قوم اللہ کی سب سے مبغوض قوم بن گئی، سب سے بڑی غضب والی قوم یہی ہے جس پہ غضب ہے. اور آج انہی کو یہودی کہا جاتا ہے. اس دور میں بنی اسرائیل کہلاتے تھے لیکن اب بولو یہودی کہلاتے. مبغوض ترین قوموں میں سے ہیں یہ. اور آج اللہ کی سب سے لاڈلی قوم، خیر امت، آقا دو جہاں کی امت ہے، سب سے زیادہ پیارے لوگ یہی. فرمایا اب تم سے محبت ہے، پہلے میری محبت ان سے تھی، اب تمہارے ساتھ. اور تمہیں ان کے واقعات سنانا اس لیے دے رہا ہوں، ان کے واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو تم تو ہماری سب سے پیاری قوم ہو. اب تمہارے بعد تو قوم بھی کوئی نہیں، تم آخری قوم ہو، اس کے بعد کوئی قوم نہیں آئے گی کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا. لہذا جس نبی کی آخری امت ہے وہی سب سے آخری اور سب سے لاڈلی قوم. تو اگر ان کے لیے اللہ دریا پھاڑ دے، سمندر پھاڑ دے اور کئی کئی خوبصورت انداز بنائے تو ہم تو جس نبی کی امتی ہیں، ہمارے لیے اللہ کیا کچھ کرے گا، ہمارے لیے اللہ کیا کچھ کرے گا. ہم مایوسیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، ہر وقت مایوس، ہر وقت مایوس. بس کچھ نہیں ہو سکتا، بس کچھ نہیں ہو سکتا، ہو ہی کچھ نہیں سکتا. ہم نے تجھے ایسا ہی دیکھا ہے، ہم نے تو یوں ہی دیکھا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی زندگی میں ہم تو خوش نہیں ہوئے. بس یہ مایوسیاں لوگوں نے جب سے پالی ہیں، بیڑا غرق ہو. تو ان مایوسیوں سے نکلو انشاءاللہ کہو ذرا، اور اس واقعے پہ پورا ایمان لاؤ، پورا ایمان لاؤ کہ زندگی بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ پکی امید باندھ کے رکھو، اس کے ساتھ پکی. یہ سجدے کیوں کرتے ہو مجھے بتاؤ نا، یہ رکوع کس کو کرتے ہو؟ اگر امید ہی کوئی نہیں اس سے تو پھر کس سے سجدے اور رکوع کرنے کے ساتھ رشتہ بنایا ہے؟ یہ سجدہ رکوع کا انداز کیوں ہے؟ اس لیے کہ امید بڑی ہے اس کے ساتھ، وہ بڑا امید والا ہے، کرے گا، وہ فضل کرے گا. بلکہ مجھے وہ شخص یاد آتا ہے، یہ واقعہ تو بڑی امید والا واقعہ ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، دریا پھٹ سکتا ہے. مجھے وہ شخص یاد آتا ہے کہ اللہ نے اسے جب دوزخ سے نکالا، آقا فرماتے ہیں دوزخ سے جب نکال لیا اسے تو اللہ نے اسے پوچھا کہ تجھے نکالنے کا مقصد یہ ہے، بتا کیا تجھے میری جو سزائیں ہیں اب یقین آ گیا کہ میں واقعی سچ کہتا تھا کہ اگر تو میرے حکموں پہ عمل کرتا تو تو جنت پاتا، اور اب تو سزا پا رہا ہے، تو کیا یقین آ گیا میری باتوں پہ؟ تو اس نے کہا ہاں مولا، دوزخ میں جو سزا مل رہی ہے مجھے پورا یقین آ گیا، اب مجھے یقین آ گیا، تو سچ کہتا تھا. کہا ٹھیک ہے، بس یہی اتنا ہی پوچھنا تھا. فرشتوں اسے اٹھاؤ، اس کو دوبارہ دوزخ میں پھینک دو. اسے اٹھایا جاتا ہے اور وہ جب دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. جب مڑ مڑ کے دیکھتا ہے نا تو اللہ اسے پوچھتا ہے، فرشتوں واپس لے آؤ اسے. اللہ پوچھتا ہے کہ اے بندے تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا، یہ بار بار پیچھے کیوں دیکھتا ہے؟ تو اس نے جو جملے بولے وہ میری اور آپ کے لیے بہت بڑی امید ہیں. اس نے کہا کہ مجھے یہ امید تھی کہ تو جس کو دوزخ سے نکال لے واپس نہیں ڈالتا. تو میں دیکھ رہا تھا میری امید کیسے ٹوٹ گئی. میری امید تھی کہ مجھے نکال دیا گیا ہے، لہذا اب دوبارہ نہیں ڈالنا جائے گا.
کہا اچھا کیا تجھے یہ مجھ سے امید لگ گئی تھی کہ تو مجھے یوں دیکھ رہا تھا کہ اب میں تجھے دوبارہ نہیں ڈالوں گا؟ کہا ہاں مولا، میں تو اسی امید پہ باہر آیا تھا کہ دوبارہ نہیں ڈالا جاؤں گا۔ کہا جا پھر فرشتے بلاؤ، لاؤ اس کو، اس کی امید پوری کر دو، کیونکہ اس نے مجھ سے امید لگائی تھی۔ جو امید مجھ سے لگائے میں وہ امید پوری کرتا ہوں۔ کب لگائی اللہ سے امید ہم نہیں لگاتے اللہ سے امید۔ ہمارا ایمان پیسوں پہ، پیسے ہیں تو کچھ ہوئے گا، پیسے ہوں گے تو کچھ ہوگا، مال ہوگا تو کچھ ہوگا۔ ہمارا ایمان اسی پہ ہے، یہ کوئی ساتھ چلے گا تو کام بنے گا، یہ جو فلاں کونسلر صاحب چلیں گے تو کام بنے گا، فلاں آئے گا تو بات بنے گی۔ یہ لوگوں پہ امیدیں بنے گی، اللہ پہ امید رکھو انشاءاللہ کہو نا۔ بزرگوں کے یہاں ایک اور بات بھی بڑی مشہور ہے کہ اگر فرض کریں کسی شخص سے آپ کو کوئی کام ہے، سنیے بات، اس پہ عمل کیجئے گا زندگی میں، اور اپنے آپ کو نا بڑا بنانے کا انداز بنائیں۔ فرض کریں آپ کو زندگی میں کسی سے کوئی کام ہے، تو آپ نے اسے یاد کرایا، آپ نے کہا بھئی آپ سے کام ہے، تو اس نے کہا جی کرتا ہوں آپ کا کام، ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ ایک دن بعد آپ کو یاد دوبارہ کرانا پڑ گیا کہ بھائی جان وہ آپ سے کام تھا اور آپ نے کہا تھا کہ میں کرتا ہوں، تو ابھی تک ہوا نہیں، اوہو مجھے بھول گیا تھا، تو ٹھیک ہے آپ نے یاد کرا دیا میں کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ نہیں کرتا تو اب آخری بار اسے ایک دفعہ اور یاد کرا دو کہ آپ سے ایک کام کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ میں کر دوں گا، تو اب آپ نے ابھی تک نہیں کیا۔ اب وہ دوبارہ سے یہی کہتا ہے ہاں ہاں بالکل یاد آ گیا، اب ہوگا آپ کا کام۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اب یہ 3 دفعہ جو آپ نے اسے کہہ دیا نا، 4تھی دفعہ آپ نے اسے کہا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بول دو کیا ہو جائے گا؟ یہی کرتے پھرتے ہیں لوگوں کے آگے، یقین کریں بالکل ایسے جیسے بالکل آگے جھکنا، تو ہی کرنا ہے، آپ نہیں کرنا ہے، آپ نہیں کرنا۔ اوپر بیٹھا ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ تو جب آپ یہ یقین پیدا نہیں کر رہے، یہ واقعہ آپ کو کچھ فرق نہیں ڈالے گا، آپ پڑھ کے بس سبحان اللہ کہہ کے نکل جائیں گے۔ تیسری بار سے 4تھی بار نہیں کہنا کسی کو کام کا، انشاءاللہ کہو ذرا، پھر کہنا مولا اب تو ہی کرے گا، اب تیری طرف ہے، ہاں بندوں کو تو نے وسیلہ بنایا، میں نے وسیلہ پورا کر دیا، اب تیری طرف ہے۔ اور جب پورا ایمان رکھو گے نا تو دروازے پہ آ کے کام کر کے جائے گا تیرا، ورنہ مخلوق کے پیچھے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اتنا زیادہ ذلت نہ اٹھاؤ لوگوں کے پیچھے، اپنے آپ کے اندر خودداری پیدا کرو۔ یہاں بھی کیا کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، کیا لفظ بولے؟ کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ خود اپنے آپ کو رسول تھے اور بڑا کچھ اللہ نے دیا ہوا تھا، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا۔ آپ کے پاس تورات بھی تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تورات والا ہوں بھائی، تورات میرے پاس ہے لہذا تورات میرے قریب ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ کہا نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا نا سبحان اللہ، میرا رب وہ کرنے والا ہے۔ ہم مخلوق کے پجاری لوگ، لوگوں کی جوتیاں چٹ کھانے والے، لوگوں کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے سروں پہ رکھنے والے لوگ ہیں ہم، لہذا زندگی میں اسی طرح بس رہ جاتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان رکھنے والے کا کام ساری دنیا کرتی ہے، ساری دنیا پیچھے پیچھے غلام کی طرح چلتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میرا رب کروا رہا ہے، میرا رب کرتا ہے، میرا رب ہی کرے گا، اللہ خود ہی انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ کہو ذرا، اس اصول کو سمجھ گئے ہو؟ اپنے اندر خودداری پیدا کرو، اپنے اندر بڑا ہونے کی خاصیت پیدا کرو، اللہ کرم کرتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، بیٹھے رہو، اللہ کرے گا نا، اللہ ضرور کرے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جب اس طرح کی کوئی انداز لے کے جائے تو اس کی رحمت جوش کھاتی ہے، اس کی رحمت جوش کھاتی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اس طرح کرنا لوگوں کے ساتھ۔ بیٹھ جاؤ یار، چھوڑ دو۔ زکریا علیہ السلام، آپ کے پیچھے جب لوگ پڑ گئے اور تلواریں لے کے بھاگ رہے ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل کے ہی نبیوں میں سے ہیں، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے نبیوں کو ان بدبختوں نے قتل کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت زکریا بھی ہیں۔ تو یہ پیچھے پڑ گئے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو تو اٹھا کے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا، بولو، لیکن یہ پہنچ گئے تھے مارنے کے لیے. ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے پوری کوشش کی تھی، تو خیر اللہ نے اٹھا لیا زندہ اور چوتھے آسمان پہ لے گئے. وہ آپ ان کے آخری ہیں. اس کے بعد حضور علیہ السلام ہیں، اور وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں. آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ بنی، سارے بولو، بنی اسماعیل میں سے. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں ایسے ہی ہے کہ آپ بھاگے اور سمجھ نہ آئی کیا کروں، کیونکہ بالکل قریب معاملہ بن گیا، قریب پہنچ گئے تھے وہ. تو سامنے ایک بڑا موٹا درخت تھا، اس کا تنا کافی چوڑا تھا. تو آپ چونکہ اپنے آپ کو جانتے تھے کہ رسول ہوں، نبی ہوں، دور سے اسے آواز دیا، اے درخت مجھے پناہ دے. فوراً درخت تو حصوں میں بٹ گیا، کھل گیا، آپ اندر چلے گئے، درخت بند ہو گیا. اس نے فوراً تعمیل کی. اب انہوں نے دیکھ لیا، قریب آ گئے، انہوں نے کہا کہ خود باہر آتے ہیں تو آئیں، نہیں تو ہم اسے چیر دیں گے، اس درخت کو، باہر آ جائیں. تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے آرا لایا، اور آرا لا کے وہ شروع ہو گئے چیرنا. اب جو چرتا جا رہا ہے درخت، تو آپ کو یقین تھا کہ ابھی اللہ کی مدد آئے گی، ابھی اللہ کی مدد آئے گی، ابھی اللہ کی مدد آئے گی. ذرا غور کرنا میری بات پہ، ابھی اللہ کی مدد آئے گی. لیکن جب وہ آرا آپ کے پیٹ سے ٹکرایا، پیٹ سے آ کے جب وہ ٹکرایا اور خون کا پہلا فوارہ جب بلند ہوا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند کی، فرمایا مولا کٹ گیا، میں معاملہ ختم ہو گیا، کیا مدد میری؟ جواب آیا کہ زکریا آپ نے درخت سے مانگی تھی، اب خاموشی سے چر جائیں، اب کوئی مدد نہیں. جس سے مانگی تھی وہ جتنی کر سکتا تھا اس نے کر تو دی آپ کی مدد، آپ کو لے لیا اندر، بند ہو گیا. اس سے زیادہ وہ کیا کرتا؟ کاش آپ مجھے پکارتے اس حالت میں، ہم ہواؤں سے اٹھا کر لے جاتے آپ کو. تو یہ ہمارا حال ہے زندگی میں. اپنے آپ کو اس پہ لاؤ. میرا آج کا سبق یاد رکھو، انشاءاللہ بولو نظر سے، اس پہ لاؤ ذرا. اللہ کی مدد کو مضبوطی سے تامو، اللہ کی مدد پہ ایمان رکھو، تمہیں کبھی کمی نہیں آئے گی. ہر کامیابی تمہارے قدموں پہ خود جھول جائے گی آ کر. چومنا تو چھوٹی بات ہے، وہ جھولے گی تیرے قدموں پہ. آ جاؤ مجھے لے لو. تو اللہ کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے. اور ہم ناکام لوگ زندگی میں ساری زندگی لوگوں کے جوتے اٹھاتے پھرتے ہیں اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ اعتماد ہی کوئی نہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دو. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا، اور وہ بھی بڑا ایمان افروز ہے. اللہ ہمیں اسے بھی سننے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائے.